عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی مولانا توقیر رضا خان صاحب کے ہم ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے کہ بیان پر کس طرح بوال مچا ہوا ہے، اور ادھر مسجد کو بجرنگ دل نے جھوٹے وعدے کے ساتھ مندر بنانے کی کس طرح کوشش کی، تو وہیں پر رگھورام راجن نے کس طرح کا اس وقت بیان دیا ہے اور کہا حکومت سے اگر اقلیتوں پر حملے جاری رہے تو کس طرح عالمی مارکیٹ میں بھارت بدنام ہوگا۔ وہیں پر اذان کو لے کر کے کرناٹک کے سی ایم بومائی نے کہا ہے کہ مسجدوں میں جو اذان ہے اس سلسلے میں مقامی سطح کے پولیس تھانوں میں بیٹھ کر کے معاملے حل کریں۔ وہیں پر برطانوی پی ایم سے حقیقت چھپانے کے لیے جھوپڑ پٹیوں پر کس طرح پردے ڈال دیے گئے تھے، اور ادھر خبر آ رہی عمر خالد کی تقریر پہلی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، ایک ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تہاڑ جیل میں دو گروپوں کی تشدد کی بات آ رہی ہے، ایک بچے کی کہانی بھی سنائی جائے گی، اور جموں میں سی آئی ایس ایف کے نوجوانوں کی گاڑی پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی الگ الگ طرح کی وائرل ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی جس پر تبصرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کام لگاتار ہماری مختلف بستیوں میں جاری ہے، پہاڑی علاقوں میں۔ اس درمیان میں راجستھان کے کراولی میں بھی سیدھی بات کی ٹیم کی جانب سے یہاں پر جو لوگ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے، متعصب ہندوتوا دہشت گردوں کی جانب سے جن کی دکانیں جلائی گئی تھی نوراتری کے موقع پر، اور جو حالات یہاں بنائے گئے تھے اس موقع پر بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، بے گھر ہو گئے، گھر جلا دیے گئے، دکانیں جلا گئی۔ تو کوشش ہوئی تھی کہ جو یہاں کے بھی لوگوں کو جو واقعی میں مستحقین ہیں وہاں تک بھی راشن پہنچایا جائے، تو وہاں پر بھی ایک ٹرک ہم لوگوں نے جو ہے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو ہے راشن پہنچانے کی کوششیں ہوئی۔ تو مولانا مفتی عادل صاحب جو ٹونک سے تعلق رکھتے ہیں اور مشہور عالم دین ہیں، ان کی ٹیم، ان کے دارالقضا کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے جو ہے یہ پوری امانتیں یہاں کے مستحقین تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور آپ لوگوں کے بھی کہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ ہم مختلف بستیوں میں مجبور اور مظلوم لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کام لگاتار ہماری مختلف بستیوں میں جاری رہیں گی۔ آپ لوگ جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں، نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ ہی کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ضرور حصہ لیں، ہمارا کام تھوڑے دن اور جاری رہے گا۔ آج مولانا توقیر رضا خان صاحب کے بیان پر بوال مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا میں بھی اور میڈیا میں بھی، جیسا کہ جانتے ہیں۔ دراصل اتحاد ملت کونسل IMC کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جمعرات کو اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں مولانا توقیر نے وزیر اعظم نریندر مودی کا موازنہ دھرتراشٹر سے کیا اور کہا کہ ملک کے حالات خراب ہونے کے باوجود ان کی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی۔ جس دن مسلمان سڑک پر نکل آیا تو کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک اور مہابھارت ہو، ہم اتحاد اور محبت کی فضا چاہتے ہیں، اس لیے وزیر اعظم کو باہر آ کر بولنا چاہیے۔ مولانا نے اعلان کیا کہ حالات نہ سدھرے تو عید کے بعد بڑی تحریک شروع کی جائے گی۔ ناظرین گرامی یہاں پر انہوں نے اپنے مختلف بیانات میں مسلمانوں کو بھی سماجوادی پارٹی سے دوری بنا لینے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی ووٹ سے جیت حاصل کی ہے اور مختلف ایک بڑی جیت حاصل کی، وہ لوگ SP سربراہ RSS کے یا ED اور CBI کے ڈر سے خاموش ہیں، اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر ایک زبان سے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں نکال پا رہے، اس کی انہوں نے شکایت بھی کی۔ وہیں پر ناظرین گرامی انہوں نے مسلم MPs اور MLA سے بھی اپیل کی کہ وہ یا تو استعفیٰ دے دے اپنے پارٹی سے اور اپنے عہدوں سے اور سڑکوں پر نکل آئے۔ اگر وہ اپنی پارٹی کے ایجنڈے کے پابند ہیں اور مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر مسلمانوں کو ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہنے سے نہ صرف ملت کو نقصان پہنچے گا بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچے گا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ان مسلمان MPs اور MLAs کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی ہے جو مختلف پارٹیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے
اپنی اپنی ساکھ بچانے کے لیے کبھی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ وہیں پر ناظرین گرامی کہا کہ ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے والوں کے حوصلے بلند ہیں۔ مذہبی جلوسوں میں ہتھیار لہرانے والے اب اپنے آقاؤں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ اصلیات چھوٹے بچوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مساجد میں بھگوا جھنڈے زبردستی لہرائے جا رہے ہیں۔ ہجوم مسلم اکثریتی علاقوں میں گھس کر ناشائستہ نعرے بازی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود حکومت فسادیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف فرضی مقدمے لکھوا رہی ہے۔ مسلمانوں کی جائیدادوں اور کاروباروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ کوئی مجرم ہے تو اس کی جائیداد ضبط کی جائے، بلڈوزر چلا کر ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اذان کے معاملے پر بھی مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کہا کہ ہنومان چالیسا ہندوؤں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے سے ہنومان چالیسا پڑھنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن سیاسی مقاصد کے لیے اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہنومان چالیسا پڑھنے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت انہوں نے تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر مسلمان سڑک پر نکل آئے گا تو پھر جو ہے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ملک میں ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے۔ انہی الفاظ کو لے کر کے اس وقت جو ہے پورا میڈیا ان پر جو ہے اس وقت حملہ کرنے کے در پہ ہو چکا ہے، جبکہ انہوں نے جن باتوں کو تفصیلات سے بیان کیا ہے، جو حالات اور جو سچویشن بیان کی جا رہی ہیں، اس کو کی ہوئی میڈیا بیان نہیں کر رہا۔ صرف دو لفظ مہابھارت اور مسلمان سڑک پر نکل آئے گا تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، انہی دونوں چیزوں کو لے کر کے ان کو جو ہے اس وقت قصوروار قرار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں منگلور کے باہری علاقے میں موجود ایک مڑلی نامی مسجد کی، جو 850 سال پرانی ہے لیکن بجرنگ دل کے دہشت گرد کے نظروں میں کھٹک رہی ہے، اور اس مسجد کو بھی وہ مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے جھوٹے دستاویزات کے ساتھ۔ جی ہاں، منال نامی علاقہ ہے، اس کو مڑلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو انڈو اسلامک طرز پر بنائی گئی ہوئی ہے۔ 850 سال پرانی مسجد ہے اور تب سے لے کر اب تک یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کی توسیعی مرحلے کے لیے نمازیوں کی تعداد بڑھنے اور پھر اس کے بوسیدہ حالات کو تھوڑا بہت دور کرنے کے لیے لیپا پوتی کا کام چلانے کی کوشش ہوئی تو اچانک بجرنگ دل کے گنڈے اور اس کا لیڈر شرن پمپویل اپنی گنڈوں کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا اور اس کو جو ہے پرانا دیوستان کہتے ہوئے، مندر کہتے ہوئے جو ہے یہاں پر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ معاملہ پھر سے جو ہے یہاں پر سرخیاں بنا رہا ہے کہ دیکھیے 850 سال سے جس مسجد میں نماز ہو رہی تھی اس مسجد کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بجرنگ دل کے گنڈے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت پورے ساحلی پٹی میں حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر کے ان کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کو برداشت کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں جہانگیر پوری میں جو حالات بنے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور پوری دنیا نے اس مناظر کو دیکھا جس میں مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا۔ ان تمام چیزوں کے درمیان میں RBI کے سابق گورنر رگھورام راجن کا ایک ٹویٹ اور ان کا ایک بیان اس وقت بہت زیادہ آواز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح اقلیتوں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا تو بھارت کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ عالمی سطح کے مارکیٹ میں پوری طرح سے پابند لگا دیے جائیں گے۔ جو کچھ بھی بھارت میں ہو رہا ہے اس کے ایک ایک چیز کو اس وقت عالمی سطح پر بالخصوص وہ ممالک جہاں پر جو ہے بھارت کے بہت زیادہ پروڈکٹ بکتے ہیں مارکیٹ میں، عالمی منڈی میں، ان ممالک غور و خوض سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اگر بیک وقت تمام کے تمام ممالک بھارت کے پروڈکٹ پر پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ بھارت اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ناظرین گرامی، چونکہ RBI کے سابق گورنر رگھورام راجن ہیں اور سابق گورنر ہونے کی وجہ سے معاشیات اور اقتصادیات میں ان کے رائے مشورے جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے میں یہ بات اس وقت جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، لیکن میڈیا اس کو پوری طرح سے چھپانے کی اور اس بیان کو جو ہے نہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، کرناٹک میں اذان کے معاملے کو لے کر کے پولیس تھانے میں مقامی سطح پر امن کے ماحول میں اور پیس میٹنگ میں ان تمام مسائل کو حل کرنے کی اپیل کی ہے CM بومائی نے، جو کرناٹک کے ہیں۔ جی ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہبلی میں جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کو لے کر کے جو معاملہ سامنے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں جو ہے لگاتار اس وقت اس معاملے کو ہندوتوا دہشت گرد جو ہے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عید تک الگ الگ طرح کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں رام سینا کی جانب سے۔ ایسے حالات میں جو ہے اس وقت CM بومائی نے صاف واضح طور پر کہا کہ اذان کے معاملے کو مقامی سطح پر دونوں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پولیس تھانوں کی نگرانی میں
बैठ करके एक मीटिंग और पीस मीटिंग करके इस मामले को हल करने की कोशिश करे। ये उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर इस वक्त तमाम पुलिस थानों को पैगाम भी दिया है और तमाम इलाक़ों को भी। नाज़रीन गिरामी, आइए देखिए किस तरह बीजेपी हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और बिलखुसूस जब बैरूनी ममालिक के कोई पीएम या सदूर आते हैं। हाल ही में बरतानवी पीएम अभी हिंदुस्तान के दौरे पर थे। आप जानते हैं कल गुजरात में जो हंगामा मचा और बुलडोज़र में बैठने की वजह से जो ख़बरें बनी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। इससे पहले जब ट्रंप आया था तो वो जिस रास्ते से गुज़र रहा था तो वहाँ की झोपड़पट्टियों को छुपाने के लिए बाकायदा दीवारें खड़ी कर दी गई थी। इस बार बरतानवी पीएम से झोपड़पट्टियों को छुपाने के लिए सफ़ेद पर्दों का इस्तेमाल किया गया था और जैसे ही वो चले गए तो पर्दों को भी हटाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि आप खुले आसमान तले इतनी बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं तो लोगों की नज़रों से तो वो गायब तो नहीं होगा। लिहाजा अब झोपड़पट्टियों को बरतानवी पीएम से हकीकत छुपाने के लिए जो सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर के जो है अब अलग अलग तरह के तबसरे देखने को मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो गुजरात मॉडल हकीकत में ये है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन बरतानवी पीएम को सिर्फ चमकती हुई कंपनियां ही दिखाई गई, ये कहते हुए बीजेपी हुकूमत की खिंचाई हो रही है। और देखिए कितना खर्च किया गया था सिर्फ इन झोपड़पट्टियों को छुपाने के लिए और कितने बड़े पैमाने पर जो है इसको चार दीवारी खड़ा करके उस पर जो है सफ़ेद कपड़ा डालने की कोशिश हुई थी अपने काले करतूतों पर। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं एक वीडियो की जिसमें मोहम्मद हन्नान एक छोटा लड़का है। इसने रास्ते में चलते हुए 5 लाख की बैग मिल गई थी इसको। ये एक बैग मैकेनिक का लड़का है बरेली में और वो बैग उठा करके चिल्लाता रहा लेकिन रिक्शा वहाँ से निकल गया था। फिर ये अपने माँ तरन्नुम को ले जा कर के दिया बैग, तो फिर उन्होंने उस बैग को वापस उसी के मालिक की जानिब लौटाया है। 10 साल बच्चे की जानिब से, हन्नान की जानिब से जो है इस बेहतरीन अमल को लेकर के उनकी स्कूल वालों ने भी उनकी सराहना की है। उनकी स्कूल में इस वाक़े को लेकर के दीगर बच्चों में इस सिलसिले में दूसरों की चीज़ों को किस तरह उनके मालिक तक पहुंचाने की कोशिशें होनी चाहिए, ये लेकर के जो है उनकी स्कूल में भी ये सारी चीज़ें पेश की गई और उनकी माँ तरन्नुम को बुला करके एजाज़ से भी नवाजा गया कि किस तरह बच्चा जब एक खोई हुई चीज़ लेकर के आता है तो उसको देखने के बाद वापस उसके मालिक को लौटाने के लिए जो है उन्होंने पूरी तरह से कोशिशें की। लिहाजा जो है बच्चों की मोहम्मद हन्नान की इस बात को जो है दीगर तलबा में फैलाने के लिए ये खुसूसी तौर पर किया था। जो इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है, इस बच्चे का नाम मोहम्मद हन्नान है, बरेली से ये चीज़ आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में आज PUC के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है हिजाब के सिलसिले में जो फ़ैसला लिया वो आपके सामने। यहाँ की हुकूमत ने भी साफ तौर पे कहा था कि PUC एग्ज़ाम्स में भी हिजाब की इजाज़त नहीं है। तो इस दरमियान में 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो अर्ज़ी गुज़ार हैं इस मामले को लेकर के, जो 6 तालिबात की वजह से ये मामला शुरू हुआ था उड़पी से, उसमें से आलिया असदी और रेशम ने आज जो है फिर अपना टिकट हॉल लेकर के वहाँ पहुँचने की कोशिश की और उन्होंने वहाँ पर हिजाब के साथ एग्ज़ाम्स देने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त न मिलने के बाद ये लड़कियां वापस चली गई। जाहिर सी बात है कि ये सुर्खियों में रही थी और इन्हीं की वजह से जो है हिजाब का ये मामला पूरे आलमी सतह पर जो है गूंजा था। यही वजह है कि जो है इस वक्त उनके आज एग्ज़ाम्स चूँकि थे तो पूरा मीडिया उनके पीछे लगा हुआ था कि वो जाते हैं या नहीं एग्ज़ाम्स देने के लिए, लेकिन वो गई और इजाज़त तलब करने की कोशिश की। इजाज़त ना मिलने की वजह से वापस घर आ गई। ये उनके आने का और जाने का मंजर है जो इस वक्त सोशल मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें ये दावा किया जा रहा है इस वीडियो को पेश करके कि 100 के करीब फैमिलीज़ को बेघर कर दिया गया राजस्थान से और वजह उसकी सिर्फ ये थी कि उन्होंने अंबेडकर की जयंती मनाई थी। जहाँ नाज़रीन गिरामी, ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त पूरी तरह से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि किस तरह दलितों पर, SC ST के तबके पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है कि पूरी की पूरी बस्ती 100 के करीब फैमिलीज़ का मतलब होता है हज़ारों लोगों को घर से बेदखल करना और वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अंबेडकर जयंती मनाई। तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर
अम्बेडकर जयंती बनाने की वजह से ये सज़ाएँ मिलती है, दावा किया जा रहा है। ये वीडियो के साथ इसके हक़ाइक़ क्या है मज़ीद उसके सामने आएंगी। और राजस्थान की वीडियो बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि जो है इनमें से अक्सर लोगों का ताल्लुक़ जो है गुजरात से भी है और ये पलायन कर रहे हैं, यहाँ काम के सिलसिले में आए हुए थे और उनको इस तरह से जो है अम्बेडकर जयंती मनाने की वजह से उनको घर से निकाल बाहर कर दिया गया और पूरी की पूरी बस्ती खाली करवाई जा रही है। अगर ये हालात है ST SC के साथ और दलित तबके के साथ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या कुछ हो रहा है इस वक्त भारत में, कि जिनकी तादाद ज़्यादा है उस पर 10% या 5% लोग हुकूमत कर रहे हैं और जिनकी असल में ये ज़मीन है, जिनके असल में जिनका वतन है, उनको ही जो है ये ज़मीन तंग करने की कोशिशें हो रही हैं पूरे भारत में। कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जिसने इस वीडियो को शेयर किया है उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में अम्बेडकर जयंती मनाने का सज़ा है कि ये 100 लॉ कॉस्ट हिंदू फैमिलीज फोर्स टू लीव देयर होम बिकॉज दे हैड सेलिब्रेटेड अम्बेडकर जयंती इन राजस्थान। ये उन्होंने कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की है। अब इसके मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं इस सिलसिले में सीधी बात खोजने की कोशिश कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,